اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام طارق چوہان ہے اور میں ذکی غلام مسیح آخر الزماں حضرت عبدالغفار علیہ السلام کو ان کے جملہ دعوی میں برحق اور صادق مانتا ہوں۔ زاہد خان صاحب کے ایک پیروکار اطہر علی صاحب نے ایک ویڈیو پیغام میں ذکی غلام مسیح آخر الزمان حضرت عبدالغفار علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کچھ باتیں کی ہیں جن کا جواب میں حضرت عبدالغفار علیہ السلام کی اجازت سے دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عبدالغفار علیہ السلام نے زاہد خان صاحب کو مناظرہ اور مباہلہ کی پیشکش کی تھی اور انہیں دعوت بھی دی تھی کہ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جرمنی کے شہر کیل میں آئیں۔ ہم ان کی رہائش اور خورد و نوش اور حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں، مگر زاہد خان صاحب نے یہ پیشکش رد کر دی اور عذر یہ پیش کیا کہ انہیں ان کے فرشتوں نے اس کام سے منع کر دیا۔ بہرحال ہم نے تو نیک دلی سے پیشکش کر دی، اب زاہد خان صاحب جانے یا پھر ان کے فرشتے جانے۔ زاہد خان صاحب کے پیروکار اطہر میاں نے اپنے ویڈیو پیغام میں سورہ الحاقہ کی آیت پیش کرتے ہوئے اپنے مرشد کو اپنے دعوی نبوت میں صادق قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ نبوت کے دعوے دار زاہد خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کا 90% حصہ فرشتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے اور خدا کا کلام نہیں۔ یعنی زاہد خان صاحب کا یہ کے مطابق قرآن مجید ایک جھوٹ کا پلندہ ہے۔ مزید برآں زاہد خان صاحب کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا کے کلام میں اپنی مرضی کے مطابق تحریف کر دی اور اس کے علاوہ خدا کی مرضی کو پس پشت ڈال کر مذہبی جنگوں کا آغاز کر دیا اور خدا بیچارہ منہ تکتا رہ گیا اور کچھ نہ کر سکا، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تمام سنگین الزام لگانے کے بعد زاہد خان صاحب اسی قرآن کی سورہ الحاقہ کی ایک آیت وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کو اپنی صداقت کے طور پر پیش کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہیں وہ جنگی جرائم کا مجرم قرار دیتے ہیں، انہی کے 23 سالہ عرصہ نبوت کو اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یعنی ایک جھوٹی کتاب کی آیت کو اور ایک جھوٹے نبی کے عرصہ نبوت کو اپنی صداقت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایسے عقل کے کورے اور بصیرت سے عاری شخص سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے دعوی نبوت میں حق پر ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر فرض کریں کہ زاہد خان صاحب ایک تیسری جماعت کے بچے کے ہاتھ میں ایک کتاب دے کر کہتے ہیں کہ یہ کتاب ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اور پھر اسے کہتے ہیں کہ اس کتاب کا فلاں صفحہ کھولو، اس میں لکھا ہے کہ میں ایک سچا انسان۔ تو وہ تیسری جماعت کا بچہ بھی زاہد خان صاحب سے سوال کرے گا کہ انکل آپ کس پاگل خانے سے چھوٹ کر آ رہے ہیں؟ جس کتاب کو آپ جھوٹ کا پلندہ کہہ رہے ہیں اسی سے اپنی صداقت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ زاہد خان صاحب اور ان کے پیروکاروں میں ایک تیسری جماعت کے بچے جتنا بھی فہم نہیں۔ مستزاد یہ کہ اطہر میاں مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسی آیت پیش کی جائے یا حدیث پیش کی جائے یا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تحریر پیش کی جائے جس میں لکھا گیا ہو کہ سورہ الحاقہ کا قرآنی معیار ایسے مدعی نبوت پر اطلاق نہیں پاتا تو قرآن مجید کو جھوٹ کا پلندہ کہتا ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہو۔ بقول شاعر اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اطہر میاں آئندہ یہ مطالبہ بھی کر دیں کہ ایسی آیت پیش کی جائے جس میں لکھا ہو کہ زاہد خان اپنے دعویٰ میں کاذب ہے، اور اگر ایسی آیت پیش نہ کی گئی تو یہ دلیل اس بات کی ہوگی کہ زاہد خان صاحب اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ اطہر میاں، اصل بات یہ کہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو آیت کی ضرورت نہیں بلکہ عقل و فہم کی ضرورت ہے۔ کسی تیسری جماعت کے بچے کو بلا کر 1 ماہ اپنے سینٹر میں رکھیے
اور باجماعت مل کر اس سے کچھ عقل حاصل کریں، اور یہ کام آپ کو پہلی فرصت میں کرنا چاہیے. یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے. چونکہ زاہد خان صاحب اور ان کے پیروکار قرآن مجید کے منکر ہیں، اس لیے قرآنی اسلوب سے بھی بے بہرہ ہیں. قرآن مجید ایک دائمی شریعت اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. قرآن مجید نے کسی کا نام لے کر کچھ بیان نہیں کیا، بلکہ رہنما اصول اور رہنما معیار بتائے ہیں جو قیامت تک کے لیے ہیں. یہ فرقان حمید ہے جو صادق کو کاذب سے اور سچ کو جھوٹ سے فرق کر کے دکھا دیتا ہے. کیونکہ اظہر میاں نے قرآنی آیات اور احادیث اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تحریر کا مطالبہ کیا ہے، اس لیے ان کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور فرقان حمید میں بیان کردہ معیار کے مطابق زاہد خان صاحب اپنے دعویٰ میں صادق ہیں یا کاذب. قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، لیکن قرآن مجید نے سچے نبی کی پہچان کے لیے کچھ معیار مقرر فرمائے ہیں. جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت 82، جس کو میثاق النبیین بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ. یعنی اس آیت کریمہ میں قرآن مجید نے ایک معیار قائم کیا ہے کہ اگر ایسا رسول جو پہلوں کی تصدیق کرنے والا ہو تمہاری طرف آئے تو اس پر ایمان لانا. اور زاہد خان صاحب اس معیار پر بھی پورے نہیں اترتے، کیونکہ وہ پہلی تمام تعلیمات کو منسوخ کرتے ہیں. اس لیے قرآنی معیار کے مطابق زاہد خان صاحب اپنے دعویٰ نبوت میں کاذب ہیں. اگلی آیت جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ نساء کی آیت 70 ہے، جس میں ایک اور معیار پیش کیا گیا ہے. اس میں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے لیے 4 انعامات کا وعدہ فرمایا ہے. جیسے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا. یعنی 4 انعامات کا وعدہ فرمایا گیا ہے، اور جس میں نبوت اول انعام ہے. زاہد خان صاحب اس معیار پر بھی پورے نہیں اترتے، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو کیا کرنی ہے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور جنگی جرائم کا مجرم مانتے ہیں. اس لیے اس قرآنی معیار کے مطابق بھی زاہد خان صاحب اپنے دعویٰ میں کاذب ہیں. اور پھر قرآن مجید تو فرماتا ہے کہ اگر کسی ایک نبی کا انکار کیا جائے تو انسان بے ایمان ہو جاتا ہے. اور اس معیار کے مطابق تو زاہد خان صاحب جیسا بے ایمان نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا. گویا زاہد خان صاحب بے ایمانی میں چیمپئن ہے، کیونکہ زاہد خان صاحب نے ایک نبی کا انکار نہیں کیا، 2 کا نہیں کیا، سب کا انکار کر دیا، اور تمام انبیاء پر اعتراض کی انگلی اٹھائی اور تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور برگزیدہ انبیاء پر غلیظ تہمتیں بھی لگانے میں انہوں نے ایک ذرہ بھر شرم محسوس نہیں کی. اگلی آیت سورہ آل عمران کی آیت 32 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے. پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر تم خدا کو پا ہی نہیں سکتے. اور زاہد خان صاحب تو صریح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو رد کرتے ہیں. اس لیے زاہد خان صاحب اس رب العالمین خدا سے کوسوں دور ہیں جو تمام کائناتوں کا، قرآن مجید کا اور تمام انبیاء کا رب ہے. اور جس نام نہاد خدا کی باہوں میں باہیں ڈال کر زاہد خان صاحب اعلیٰ جنتوں کی سیریں کرتے ہیں، اس کا وجود کہیں نہیں ہے سوائے زاہد خان صاحب کے اپنے ذہن میں.
اور ایسا تصوراتی خدا کسی کے کام نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ زاہد خان صاحب کے بھی اپنے بھی کسی کام نہیں آ سکتا۔ اور اگلی جو آیت ہے وہ بھی آل عمران کی ہے، آیت 86 86، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو بھی اسلام کے سوا کوئی دین پسند کرے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی اور دین قبول ہی نہیں ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کرے گا وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور زاہد خان صاحب تو اسلام کو منسوخ قرار دیتے ہیں، اس لیے کاذب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ پھر احادیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ اور پھر فرمایا بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی خلفائہ محمد۔ اب زاہد خان صاحب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بجائے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور انہیں جنگی جرائم کا مجرم قرار دیتے ہیں۔ اس لیے ان احادیث کے مطابق زاہد خان صاحب ایک ایسا شخص ہے جس کی کوئی دعا حضرت احدیت میں شرف قبولیت پا ہی نہیں سکتی۔ زاہد خان ایک ایسا بخیل ہے جس کا ناک خاک میں ملنے والا ہے ان حدیث کے مطابق۔ اور آخر میں مسیح موعود و مہدی موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش خدمت ہے جس سے زاہد خان صاحب کی شخصیت خوب نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کے رسول کو ماننا توحید کے ماننے کے لیے علت موجبہ کی طرح ہے، اور ان کے باہمی ایسے تعلقات ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ اور جو شخص بغیر پیروی رسول کے توحید کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس صرف ایک خشک ہڈی ہے جس میں مغز نہیں، اور اس کے ہاتھ میں محض ایک مردہ چراغ ہے جس میں روشنی نہیں۔ اور ایسا شخص کہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کو واحد و لا شریک جانتا ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو وہ نجات پائے گا، یقیناً سمجھو کہ اس کا دل مجذوم ہے اور وہ اندھا ہے اور اس کو توحید کی کچھ بھی خبر نہیں۔ اور ایسی توحید کے اقرار میں شیطان اس سے بہتر ہے، کیونکہ اگرچہ شیطان عاصی اور نافرمان ہے لیکن وہ اس بات پر تو یقین رکھتا ہے کہ خدا موجود ہے، مگر اس شخص کو تو خدا پر بھی یقین نہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ 119۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے اس اقتباس کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر زاہد خان جو دین پیش کرتا ہے وہ ایک خشک ہڈی ہے جس میں مغز نہیں۔ زاہد خان کے پاس ایک مردہ چراغ ہے جس میں روشنی نہیں۔ زاہد خان نجات نہیں پا سکتا کیونکہ اس کا دل مجذوم ہے، اور وہ ایک اندھا ہے کیونکہ کچھ نہیں جانتا کہ توحید اصل میں ہے کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر زاہد خان سے شیطان بہتر ہے، اگرچہ شیطان عاصی اور نافرمان ہے لیکن وہ اس بات پر تو یقین رکھتا ہے کہ خدا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہونے کی وجہ سے زاہد خان کو تو خدا پر بھی یقین نہیں۔ سامعین اکرام، حقیقت یہ ہے کہ زاہد خان کذاب کے پاس اپنی صداقت کی کوئی ایک بھی دلیل نہیں، کیونکہ یہ کاذب اپنی نادانی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر چکا ہے اور قرآن مجید کے متعلق بھی کہہ چکا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں، اور یہ بیانات دے کر بیچارہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار بیٹھا ہے۔
کہ اب ہر چیز منسوخ کر کے اپنی صداقت کیسے ثابت کرے۔ یہ زاہد خان قذاب کی سری بے بسی ہے کہ قرآن مجید کو جھوٹا کہہ کر اسی کو اپنا سہارا بناتا ہے اور اسی قرآن کو اپنی صداقت کے طور پر پیش کرنے پر بھی مجبور ہے۔ ہائے رے بے بسی! اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک نمایاں اعجاز ہے کہ منکرین بھی اس میں پناہ ڈھونڈنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا مرسل تو بڑی آسانی سے اپنے دعویٰ کو قرآن مجید کے معیار کے مطابق سچا ثابت کر سکتا ہے، اور پرکھنے والا متقی بھی قرآنی معیار کے مطابق دعوے دار کی سچائی کو پرکھ سکتا ہے، مگر زاہد خان صاحب جیسا جھوٹا نبوت کا دعوے دار کوئی ثبوت و دلیل اپنے پاس نہیں رکھتا، اور کوئی عقل و فہم سے عاری انسان ہی زاہد خان کے بے دلیل دعوے کو قابل غور سمجھ سکتا ہے۔ مجھے امید قوی ہے کہ ان مثالوں سے زاہد خان صاحب اور ان کے پیروکاروں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن مجید کے معیار کے مطابق زاہد خان صاحب اپنے دعوی نبوت میں صریح طور پر کاذب ہیں اور ایک مفتری علی اللہ ہے۔